آج ایک دوسرے سے جڑے ہوئے اس کی وجہ سے. بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو وقتاً وقتاً آپ سے ہوتی رہیں گی. اب میں بلانا چاہ رہا ہوں, آپ سب ان سے واقف ہیں ماشاءاللہ, وہ اپنے آپ کو برادری کا بیٹا کہتے ہیں اور بالکل وہ برادری کے بیٹوں میں سے ہے. جس طرح ہمارے لیے اور آپ کے لیے وہ لڑتا ہے, چاہے وہ قبرستان کا معاملہ ہو, چاہے اور کوئی معاملہ ہو, بہت تنقید ہوتی ہے اس پہ, پر الحمدللہ جتنی اس پہ تنقید ہوتی ہے اتنا ہی اس کا جذبہ بلند ہوتا ہے. تو میں درخواست کروں گا جنید عاقلین ایڈوکیٹ سے, آپ ہی کے درمیان کا میرا بھائی ہے, یہیں بڑا ہوا ہے, یہیں کھیلا کودا ہے, تو تالیوں میں استقبال کریں گے تو اس کا جوش بلند ہوگا. جزاک اللہ. بھائی عامر بھی ماشاءاللہ کینڈیڈیٹ ہیں, وہ آخر میں بھائی عرفان اصلی پری آپ سے سب کا تعارف کرائیں گے. اور ہمارا یہ بھائی بھی کینڈیڈیٹ ہے جو آپ کے لیے, میرے لیے بھی لڑتا ہے اور آپ کے لیے بھی لڑتا ہے. جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. شعیب بھائی نے تعارف کرایا اور 24 سال آپ کے درمیان گزارے ہیں یہاں پہ. اللہ بڑھاؤ میرے والد صاحب نے. ہم پروگرام کا تسلسل شروع کرتے ہیں جب سے. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ بھائی شعیب نے ذکر کیا کہ میں اقتدار والے لوگوں کو چھوڑ کر آیا ہوں. تو ظاہر سی بات ہے, دیکھیں ہمارے یہاں مثال نہیں ملتی کہ لوگ اقتدار چھوڑ کر آتے ہیں, لوگ اقتدار والی پارٹیوں میں جاتے ہیں. اس کی بھی مثالیں موجود ہیں. اور خالی میں اقتدار چھوڑ کر نہیں آیا, یہاں میں بھائی طارق جمیل بھولا بیٹھے ہیں, وہ بھی اسی پارٹی کو چھوڑا تھا انہوں نے, ان کے بھی کوئی اختلاف تھے. جو لوگ جانتے ہیں ان 5-6 سالوں میں ایک تسلسل رہا ہے. اور بھی کئی ساتھیوں نے ان کو خیر بات کیا. بھائی یوسف کتاب فروش ہمارے بزرگ ہیں. قبرستان سروس وین کمیٹی, جس میں ممبر کی حیثیت سے اپنے خدشات پیش کرنے کی خواہش مند ہوں, لہٰذا مجھے اس کمیٹی میں شامل کیا جائے, مگر تاکہ میں اپنی خدمات ادارگی مفاد میں پیش کر سکوں. 29 جنوری, بہت شکریہ فضل بھائی. میں اس کی کاپی آپ کو دوں گا تاکہ آپ علاقے میں ڈسٹریبیوٹ کر سکیں, تاکہ ہم جواب دے سکیں اس پلیٹ فارم سے کہ خدام کہاں کھڑی ہے. بہت ضروری ہے اس بات کو پروف کرنا. لاسٹ الیکشن 29 جنوری 2023 میں منعقد ہوئے اور 4000 کچھ سم تھنگ ووٹ کاسٹ ہوئے. کچھ زیادہ ڈیفرنس نہیں ہوا, 100-125 ووٹوں کا ڈیفرنس ہوا. اور 2062-63 مجھے ووٹ کاسٹ ہوئے, اپروکسیمیٹلی 50% سے اوپر بنتے ہیں. میں نے اس کا حل سوچا کہ یار ہار تو کیا کوئی بات نہیں, لیکن اس کا اب جن لوگوں نے خدام برادری کو ووٹ دیا اس کا حل کیا نکالے, تو کیا گھر بیٹھ جائے؟ نہیں کیا ایسا کام. میں نے ایک اپلیکیشن لکھی جس کا میں آپ کو پروف دیتا ہوں. محترم ناظم صاحب, قبرستان سروس وین کمیٹی, جمعیت پنجابی سوداگران دہلی, السلام علیکم. میں شیخ جنید عاقلین ایڈوکیٹ قبرستان و سروس وین کمیٹی میں ممبر کی حیثیت سے آپ کے انڈر میں, آپ ہمارے بڑے بنے, آپ ممبر کی حیثیت سے اپنی خدمات پیش کرنے کا خواہش مند ہوں. لہٰذا مجھے اس کمیٹی میں شامل کیا جائے تاکہ میں اپنی خدمات ادارے کے مفاد میں پیش کر سکوں. ایک نمبر 1 یہ. ایک اپلیکیشن لکھی میں نے چیئرمین ہاؤسنگ بورڈ کو کہ میں جنید عاقلین ایڈوکیٹ جمعیت پنجابی سوداگران کا ممبر ہوں, جمعیت ہاؤسنگ بورڈ میں کام کرنا چاہتا ہوں. آپ کی سپرویژن میں آپ ہمارے بڑے بنیے اور ہمیں 2 ریمائنڈر جمع کرائے. بھائی منصور سلیمان صاحب, انہوں نے اپلیکیشن جمع کرائی. شعیب منصور, ذیشان ذکی, خدام برادری کے ہر ممبر نے کوشش یہی کری کہ آپ کے انڈر میں کام کر لیتے ہیں. کوئی بات نہیں, ٹاؤن کا مفاد ہے نا, ٹھیک ہے, آپ کے انڈر میں کام کرتے تھے. قانونی طریقہ کار پورا کوشش کرتا ہوں کہ تذکرہ اپنے فلسطین کے بھائیوں کا کروں, کیونکہ یہاں بہرحال ہم چھوٹی برادری کی صورت میں موجود ہیں, لیکن ہمارے وہ فلسطین کے بھائی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حیثیت سے وہ ہمارے بھائی ہیں. ہمارے کیا کہتے ہیں بچے, وہ وہاں جو شہید ہو رہے ہیں وہ ہمارے بچے ہیں, اور جو عورتیں شہید ہو رہی ہیں وہ ہماری مائیں اور بہنیں ہیں.
سب سے پہلے میں اپنے ان غزہ کے بھائیوں کو سلام پیش کرتا ہوں، اپنے ان حماس کے بھائیوں کو سلام پیش کرتا ہوں، اور اس بات کو یعنی کہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس بات کو ثابت کیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھائی نے بات کی کہ ہمارے بچوں کا مستقبل بائکیہ نہیں ہے، یہ بالکل حقیقت ہے، اور میں اس بات کو انڈورس کرتا ہوں کہ یہ، اور بہت خوشی ہوتی ہے یہ سن کر کہ یہ اپروچ آپ لوگوں تک پہنچ گئی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ الخدمت بہت بڑا کام کر رہا ہے اس سلسلے میں۔ ان کے جو کٹا دھرتا ہے ان سے کئی مواقع پر ملاقات رہتی ہے ایفیلیشنز کے حوالے سے، جو تقاریب ہوتی ہیں ان میں۔ ابھی کچھ عرصے پہلے بھی سسکو کی ایک ایفیلیشن کی سیرمنی تھی، تو وہاں پر بھی میری ملاقات ہوئی، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن ان کا بھی ظاہر سی بات ہے جتنی پاپولیشن کراچی کی ہے تو اس تمام کو کور کرنا اتنا آسان نہیں، تو ہمیں اپنی برادری کے پلیٹ فارم سے بھی یہ تمام چیزیں شروع کرنی چاہیے۔ اور اس سلسلے میں آپ کے ساتھ جو اس وقت خدام برادری کے لوگ موجود ہیں، ان کے ویژن کو دیکھیے کہ انہوں نے پچھلے 1 سال پہلے سے اس پر کام کرنا شروع کر دیا ہے، بٹ انفارچونیٹلی کیونکہ اس ایریے کے تمام لوگوں سے واقفیت نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے یہاں پر جو چھپا ہوا ٹیلنٹ ہے، جو آپ کے درمیان چھپے ہوئے ہیرے ہیں، وہ سامنے نہیں آتے ہیں۔ تو آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ میں سے جو بھی آئی ٹی کی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں وہ اپنی سی وی، میرا خیال ہے منصور سلیمان صاحب ہیں، محسن عثمان صاحب ہیں، منصور الہی صاحب ہیں، یہ لوگ ہر اتوار کو یہاں موجود ہوتے ہیں، تو ان کے پاس اپنی سی ویز ڈراپ کیجئے تاکہ ہم اس میں سے شارٹ لسٹ کریں۔ جگہ موجود ہے، تیار ہے، صرف اکوپمنٹ کی ضرورت ہے، وہ بھی میرا خیال ہے ود ان ویک سارا جو ہے وہ آپریشنل ہو سکتا ہے سیٹ اپ۔ ہمیں خالی ٹرینرز ریکوائرڈ ہیں، اور ٹرینرز اگرچہ اسی ایریا سے ہوں گے تو بہت آسانی رہے گی ان کے لیے بھی کہ ان کی ریچ میں ہوگی جگہ، اور جو یہاں پر لوگ رہتے ہیں ان کے لیے بھی بہت آسانی ہوگی۔ تو اس میں چاہے کوئی گرافک ڈیزائنر ہیں، ڈیجیٹل مارکیٹرز ہیں، ویب ڈیولپرز ہیں، یا ڈفرینٹ جو ڈاٹ نیٹ ڈیولپرز ہیں یا فلٹر ڈیولپرز ہیں، اس فیلڈ سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ اپنی سی ویز جو ہے بھائی منصور سلیمان صاحب، بھائی محسن عثمان صاحب، بھائی منصور الہی صاحب کے پاس ڈراپ کیجئے تاکہ ہم اس سلسلے کو شروع کر سکیں۔ اور یہ صرف ضروری نہیں ہے کہ اسی ایریے سے تعلق رکھنے والے لوگ اس میں آگے آئیں، اور وہ تمام لوگ پیڈ ہوں گے۔ ہم کوشش یہ کریں گے کہ ان کی خدمات کا معاوضہ بھی ادا کریں، بلا معاوضہ ان سے کام نہ لیں تاکہ بہتر سروسز وہ فراہم کر سکیں، کیونکہ ان کا بھی کچن ہے۔ یہاں پہ کل ایک تقریب ہوئی اور جس قسم کی باتیں ہوئی تو میرا دل بڑا دکھی تھا، مگر جب میرے ساتھیوں نے ایسے اعلان کر دیا، یقین کریں یہ میرا اللہ جانتا ہے کہ میرا دل خوش ہے اور بہت مطمئن ہوں کہ خدام برادری انشاءاللہ جیتے گی۔ اگر نہ بھی جیتی تو اللہ نے ہم سے کام لیا ہے اور لیتا رہے گے، اور میں اپنے بڑے بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جزاک اللہ۔ تو پتہ نہیں کیا ہوا کہ ایک دم 13ویں نمبر پہ میرا نام آ گیا اور یہ اناؤنس کیا کہ جی جناب سعید شفیق صاحب حاصل کرتا ووٹ اتنے ہو، 13ویں نشست جو تھی ان کو ملی۔ تو اچانک ایک آواز آئی بہن کی گالی کے ساتھ، یہ کیوں آ گیا؟ تو یہ میں نے سنا، خاموش ہو گیا، کوئی بات نہیں، اللہ کی وہ مصلحت ہوگی اس میں۔ یہ اخلاقیات وہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی شکل جو بنائی ہے، دنیا میں اس شکل کا کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے۔ 6-7 ارب انسان ہے، وہی آنکھ ناک کان منہ سب کے پاس ہے، وہی دوسروں کے پاس بھی ہے، مگر آپ کی شکل نہیں ملتی۔ حد یہ ہے کہ آئیڈینٹیکل ٹوئنس، یعنی آپ اگر جو جڑواں بھائی اگر دیکھ لیں، جڑواں بہن دیکھ لیں کسی کو جن کی شکلیں آپس میں آپ نہ پہچان سکیں، تو والدین پھر بھی ان میں جو ہے کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ ان کو والدین پہچان لیتے کہ ہاں کون اے ہے اور کون بی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سب کی جس طرح شکلیں الگ بنائی ہیں تو سب کی نیچر اور سوچ بھی الگ بنائی ہے۔ یہ وہ اتحاد برادری ہے جس کو قائم کرنے والا سعید شفیق تھا۔ اس کے بعد جنرل سیکرٹری بنا، اور جنرل سیکرٹری بننے کے بعد اس عہدے کو چھوڑ کر وہاں سے منتظمہ سے ریزائن دے کر وہاں سے باہر نکل آئے۔ شاید جمعیت کی تاریخ میں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا کہ کوئی موجودہ جنرل سیکرٹری وہ اپنی سیٹ چھوڑ دے اور منتظمہ سے بھی استعفیٰ دے کے اس لیے نکل آئے کہ اگر میں وہاں بیٹھتا اور جو ان لوگوں کا رویہ اور سلوک تھا میرے ساتھ، یہ میں ان کے ہاتھوں استعمال ہو گیا۔ مجھے آج بھی اس چیز کا افسوس ہے کہ میں ان کے ہاتھوں استعمال ہو گیا، ان کی نیت اور ان کا معاملہ کچھ اور تھا، اور میں شاید ان کو یہ سمجھا کہ یہ سنسیئر ہیں اور یہ کچھ اور چاہتے ہیں اس طرح کی بات، تو وہ بات بار ختم ہو گئی۔ وہ تو اصل چیز ہے اخلاق۔ آپ اچھے اخلاق سے باخدا، میں خدا کو گواہ بنا کر کے کہتا ہوں کہ برادری 3-4 بڑے علاقے ہیں جہاں برادری منقسم ہے، تقسیم ہوئی بھی ہے،
दिल्ली मर्केंटाइल है, बंस रोड है, कराची एडमिन है, अल्लाह वाला टाउन है, देवी कॉलोनी है, जितना प्यार जितनी मोहब्बत। और अल्हम्दुलिल्लाह खाजिन था और उसके बाद भी उनको 3-4 कमेटियाँ देनी पड़ी। अल्लाह वाला टाउन का अच्छा हुआ याद आ गया, मैं यहाँ का वाइस चेयरमैन भी हूँ, मुझे भी नहीं पता था, साल हो गया भूल गया मैं। तो बस बहुत सारी बातें। अब देखिए बातें तो बहुत सारी हैं, पिंडी के मामलात हैं, सक्खर के मामलात हैं, लेकिन ये वक्त इजाज़त नहीं दे रहा मुझे। अच्छा जी, मेरा जो इख्तिलाफ था वो ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं, छोटा सा था। मैं यहाँ निज़ामत कर रहा हूँ आरिफ स्कूल के अंदर। 3 साल मैं निज़ामत करके गया यहाँ पे, फिर 1 साल मैंने दिल्ली कॉलोनी में की, फिर मैं रिटर्न वापस आया क्योंकि मुझसे जब पूछा गया तो मैंने बोला नहीं, आप मुझे अल्लाह वाला टाउन ही भेजना।